ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع دوستو، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی وہ عظیم گھڑیاں جو ایمان والوں کے لیے بخشش کا سامان لے کر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ جو آدمی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، لواہ الحمد، جو اللہ کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اللہ اس شخص کو اس جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس وقت کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تو اللہ کے یہ بندے اللہ کے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو جہاں آگ لگتی ہے تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ آگ پانی ڈالنے پر بجھ جاتی ہے۔ جب گناہوں کی آگ جل رہی ہو، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، تو گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب آدمی درود و سلام پڑھتا ہے تو جس طرح آگ نے، پانی نے آگ کو بجھا دیا ہے، اسی طرح درود گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ خاص طور پہ جمعے کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا ہے، جو محبت کے ساتھ جمعے کے دن میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں محمد ان کا درود و سلام خود ہی سنتا ہوں۔ تو پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 اس کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ رب کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت نہ کرے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم کے اندر اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے۔ اور یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، تو اس سائڈ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تمام لوگوں میں سے والدین سے بھی بڑھ کے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اگر میرے ساتھ محبت نہ کرو تو تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے، اللہ نے اپنی محبت کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے رب کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم میرے ساتھ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے تو تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ تو آج جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں پچھلے جمعے سے ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو وفاؤں کے پیکر ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جن کا نام سر فہرست آتا ہے، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کو یوں سمجھیں، ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ پوری زندگی پڑھتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی دل و جان سے نہ مانے، آدمی ایماندار کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح پتہ یہ چلتا ہے، اے لوگوں، جب تمہارے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت آئے گی، جب اپنے نبی کے اس کلمے کا اقرار کرو گے دل و جان سے، تو نبی تمہیں رب تک پہنچا دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تم اپنے نبی کی محبت میں فنا فی الرسول ہو جاؤ گے
اپنی نبی کی محبت کے اندر تمہیں والدین کا رشتہ بھی پیچھے چھوڑ دو گے، اپنی اولاد کے رشتے بھی پیچھے چھوڑ دو گے، دنیا کے اندر اور لوگوں کے ساتھ جو رشتے ہیں ان کو پشت ڈال دو گے، سر فہرست اپنے نبی کو رکھو گے، تو فرمایا نبی کی محبت تمہیں رب تک پہنچا دے گی، اور پھر اس وقت تم کہو گے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب یہ لوگ اللہ سے کٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنا یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، اللہ نے اس جسم کے اندر ایک دل پیدا کیا ہے، یہ دل تمام وجود کا بادشاہ ہے، جو دل اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور یہ دل تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ اس کے سارے ارکان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ کان ہیں، یہ زبان ہے، یہ پاؤں ہیں۔ تو اگر آپ نے دل کو سنوار لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے دل کو سنوار لیا ہے تو تمہارا سارا جسم درست ہو گیا، اگر تم نے دل کو نہ سنوارا، دل کا خیال نہ کیا، تو تمہارا سارا جسم بیکار ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا جس نے اپنے دل کی تربیت کی ہے، اس دل کے اندر کبھی غم بھی آتا ہے، اس دل کے اندر کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، اس دل کے اندر کبھی فراخی بھی آتی ہے، کبھی اس دل کے اندر وہ تنگ کوٹڑی کے اندر مجبور بھی ہوتا ہے۔ تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، ہمارا جسم اس کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بھائی کا، بہن کا، اس کا پیارا بیٹا ہو، اس کا وصال ہو جائے تو غم کہاں سے آتا ہے؟ اس دل کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں، اس کی زبان بھی گواہی دیتی ہے، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیتے ہیں، بھائی اس کا دل غم زدہ ہے، اس کو پریشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے دل کی تربیت کر لیں، اس دل کو ٹھیک کر لیں۔ اگر دل جب یہ چاہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو دیکھنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، ارادہ ہوتا ہے دل کے اندر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں، تو آنکھیں قرآن کو تلاش کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ارادہ ہوتا ہے دل کے اندر میں حضور پر درود و سلام بیٹھ کے پڑھوں، میں اللہ کے نام کی تسبیح پڑھوں، تو دل آرڈر دیتا ہے، زبان کام شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دل چاہتا ہے اے انسان فلاں چیز کو پکڑنا ہے، تو ہاتھ اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ اگر دل چاہتا ہے کہ تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو زبان اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل چاہتا ہے میں نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، فلاں محفل کے اندر جانا ہے، فلاں ذکر کی محفل ہو رہی ہے وہاں میں نے جانا ہے، تو پاؤں کے اندر حرکت آ جاتی ہے، بھئی میں نے وہاں جانا ہے۔ تو اسی طرح اگر دل اعلیٰ نہیں، دل کی تربیت نہیں کی، تو جس دل کی تربیت نہیں کی تو پھر برائی بھی دل کی طرف آتی ہے۔ میں نے کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے تو دل کہتا ہے، میں نے چوری کرنی ہے دل کہتا ہے، میں نے شراب پینا ہے تو یہ بھی دل کہتا ہے، میں نے کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا ہے تو یہ بھی دل کہتا ہے، اور ہمارے اعضاء اسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اس دل کو ٹھیک کر لو، دل کی تربیت کر لو، دل کو اچھا بنا لو۔ اس دل کے اندر یا اللہ کی محبت ہو
یا اللہ کے حبیب کی محبت ہو، اور اللہ کے حبیب کی جو محبت آئے گی ساری محبتیں اس کے بعد آپ کے دل کے اندر چلی جائیں گی۔ باپ کی اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں اور جو آپ کی اولاد ہے اس کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، جس جگہ اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ پاک نے والدین کے ادب و احترام کا ذکر بھی کیا ہے، اولاد کا ذکر بھی کیا ہے، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا ذکر بھی اللہ کرتا ہے۔ تو سر فہرست ہمارے رب کی محبت ہو اور اللہ کے حبیب کی محبت ہو۔ تو جب اگر آپ دیکھنا چاہیں میرا دل سنور چکا ہے، میرا دل اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر دیکھیں اس دل کے اندر محبت کس کی ہے۔ اس دل کے اندر اگر محبت کسی اعلیٰ ہستی کی ہے تو سمجھ لیں کہ میرا دل اعلیٰ ہے، میرا دل اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر اس دل کے اندر محبت کسی اعلیٰ شخصیت کی نہیں تو پھر سمجھ لیں میرا دل سنورا نہیں، میرا جس طرح دل نہیں سنورا اسی طرح میرا وجود بھی نہیں سنورا، اس کی تربیت بھی نہیں ہوئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں، ان کے دل کے اندر کس کی محبت ہے؟ جو اللہ کا بھی محبوب ہے اس کی محبت ان کے دل کے اندر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دل کے اندر کس کی محبت ہے؟ امام الانبیاء کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اللہ کے محبوب کی اس کے دل کے اندر محبت ہے۔ ایک دن مسجد حرام کے اندر مشرکین مکہ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ زود و کوب کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ابوبکر صدیق زندہ ہے میرے نبی تک کوئی مشرک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب وہ مشرکین مکہ انہوں نے دیکھا یہ ان کا دفاع بن کے آ رہا ہے اور ان کا دفاع کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا پہلے اسے چھوڑیں، اسی کو پکڑ لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر مسجد حرام ہے اور جسے آج بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اسی اللہ کے گھر کے سین کے اندر مشرکین مکہ نے ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے اس طرح ہاتھوں میں لے کے دار ارقم میں پہنچایا تو سیدنا صدیق اکبر کا قبیلہ آیا، انہوں نے آ کے ابوبکر صدیق کو اٹھایا، گھر لے گئے، ہوش نہیں آتی۔ جس وقت ہوش آئی پوچھا قبیلہ آپ کا بیٹھا ہے، وہ بھی اسی طرح مشرک ہیں، ایماندار نہیں، لیکن ہاں کہ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے، ہمارا یہ سردار ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ اور جس وقت گھر کے اندر اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہوش آتی ہے، ابوبکر کی زبان پہ کس کا نام آتا ہے؟ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں امی جان اللہ کے نبی کا حال کیسا ہے؟ مجھے اپنے نبی کا حال بتائیں، وہ کیسا حال بھی ہے؟ میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، پتہ نہیں مشرکین نے میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جو برادری کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یار ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے اور ان کی وجہ سے آپ نے اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ زخمی ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد پھر اسی کا پوچھتے ہیں کہ ہاں کہ بتائیں اللہ کے نبی کا حال کیسا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوستو جب یہ مقام منزل ملتا ہے، انعام ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو والدہ گرم دودھ لے کے آتی ہے، زخموں کو صاف کرتی ہے، بیٹا مجھے تو نہیں پتہ کہ تیرا نبی کہاں ہے۔ فرمایا امی جان نہ میں یہ دودھ پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، میں ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اور اس جو دودھ ہے اس کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتا جب تک اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں۔
تو آپ کی والدہ کہنے لگی، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، والدہ کہنے لگی بیٹا مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے نبی کہاں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں امی جان آپ ایسا کریں، جو جمیل ہے سیدنا فاروق اعظم کی جو ہمشیرہ ہے وہ ایمان لا چکی تھی، فرمایا جو ان کی ہمشیرہ ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ جب ہماری تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے تو ذکر اذکار بھی چھوٹ جاتی ہیں، کوئی خوشی آ جائے کوئی غمی آ جائے ہم کہتے ہیں نہیں یار، تو ابو بکر سے تو پوچھیں، اتنی ماریں کھانے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود نہ دودھ پیتے ہیں نہ خوراک کھاتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ تو پھر بتائیں ابو بکر کا دل کتنا اعلیٰ ہوگا جو اللہ کے محبوب کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے۔ تو جمیل کے پاس آپ کی والدہ جاتی ہیں، جا کے پوچھتی ہیں جمیل ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے آپ کے پاس، تو آپ کا نبی کہاں ہے اور کس مقام میں ہے، خیریت کے ساتھ ہے؟ یہ ایمان والوں کی محبت کو دیکھیں۔ حضرت جمیل عام طور پہ سہیلیاں ایک دوسرے کو بتا دیتی ہیں، محلے دار ہوں پڑوسن ہوں تو ایک دوسروں کو چاہے وہ گھر کے افراد کہیں کہ یہ بات راز کی ہے نہیں بتانا، تو وہ ایک دوسرے کو بتا کے پھر کہیں گے کہ ہاں کہ میں نے آپ کو بتایا، آگے آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو حضرت جمیل اس نے کہا یہ بات میں آپ کو تو نہیں بتا سکتی، یہ کلمہ پڑھا ہے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کی ہے جمیل نے، تو کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیوں؟ ابھی آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئی، اگر یہ بات میں بتا سکتی ہوں تو ابو بکر صدیق کو بتا سکتی ہوں، اور مجھے لے چلیں ابو بکر کے پاس اور میں جا کے انہیں بتاؤں گی کہ آپ کے نبی کہاں ہیں۔ تو جمیل آتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آتی ہیں اور آ کے ابو بکر سے کہتی ہیں ابو بکر میں نے آپ کی والدہ کو نہیں بتایا، کیوں؟ کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ کے نبی دار ارقم میں باخریت موجود ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ فرمایا مجھے اٹھا کے لے چلو وہاں، کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں، زخمی حالت کے اندر ہیں اور خون رسک رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کو سہارے کے ساتھ اٹھا کے دار ارقم میں پہنچے ہیں۔ تو جس وقت حضور کی بارگاہ میں ابو بکر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر زخمی حالت میں میرے پاس آیا ہے، تو ابو بکر الحمد کی تسبیح زبان پہ ہے اور آنکھوں سے اشک بار وہ قطرے پانی ٹپک رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو میرے نبی وہاں سے اٹھ کے ابو بکر کے پاس پہنچے اور آپ کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، فرمایا ابو بکر میری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے، ابو بکر میری وجہ سے آپ کو یہ زخم پہنچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آقا ہو تو ایسا ہو، غلام ہو بھی ایسا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی رسول کے ماتھے کو چومتے ہیں اور جہاں زخم ہے اور اس کو چومتے ہیں، اور اس کے بعد ابو بکر اس توجہ کو ہٹانے کے لیے یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں، میں خیریت سے ہوں، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، آپ کو خیریت کے ساتھ دیکھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میری یہ والدہ آئی ہے آپ کے پاس، اس نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ نہ رہیں۔ فرمایا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میری والدہ ان کو اللہ اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کی ہے، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر آپ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہنے لگے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، والدین سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں،
اپنے مال سے، مکانوں سے، کوٹھیوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان نہ مکمل ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبت کے اندر کون سی کمی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمی اس بات کی ہے کہ تو نے اپنی جان کو پیش نہیں کیا، والدین کو پیش کیا، ماں باپ کو پیش کیا، اولاد کو پیش کیا، مال کو پیش کیا، لیکن اپنی جان کو پیارا سمجھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کی چھاتی کے اوپر ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جو اپنے نبی کا وفادار بنتا ہے اللہ اسے مقام یہ دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا عمر تم نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور علی تم نے بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، عثمان تم نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی رسول مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، تو پیچھے سے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ تو فرمایا جس وقت اللہ کے نبی تشریف لائے تو ایک آدمی پیچھے سے آئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ یہ صحابہ کی نگاہیں تھیں۔ فرمایا ان کے رخ کعبے کی طرف تھے، اور ان کی نگاہیں کعبے کی طرف تھیں، اور اس طرح ہتھیلی کے اوپر ہاتھ مارنے لگے۔ ابو بکر کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نبی نے مجھے اپنا مصلی عطا کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وہ صفوں کو چیرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں آ گئے، تو ابو بکر صدیق نے مصلی کو چھوڑا اور پیچھے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر نماز کو مکمل فرمائے، تو ابو بکر پیچھے آئے، نماز اللہ کے نبی نے مکمل فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے نماز کو مکمل نہیں کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں؟ حالات نماز کے اندر ہمارے خیالات بھی آتے ہیں، ہمارے ارادے بھی بنتے ہیں، ہمارے دوستوں کے ہم منصوبے بھی تیار کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی کے احکام کو پشت دے کے آگے کام کرنا ہے تو ہمارے وہ اعمال بیکار ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ بتا رہے ہیں لوگوں میں اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کے میرا رخ کعبے کی طرف تھا اور میں امام بن کے کھڑا تھا، اگر میرے پیچھے نبی آ گئے تو میں نے مصلی امامت کو چھوڑ کے میں پیچھے آ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر ان کے آگے کھڑا ہو؟ تو میں تو ایسا تو نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی آ گئے تو پھر یہ سمجھ لیں اس دنیا کے اندر کہ کل دنیا کے فرشتوں کے امام آ گئے، ساری دنیا اللہ کے نبی کی اقتدا کے اندر ان کے مقتدی ہیں، فرشتے بھی پیچھے کھڑے ہیں اور انسان بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور مسجد اقصیٰ کے اندر وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے اور جن کے پیچھے کھڑ کے ساری دنیا ان کی مقتدی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے امام ہیں۔ اور اس کے بعد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلا امام دیا ہے، پہلا خطیب دیا ہے، پہلا خلیفہ دیا ہے اور پہلا یار غار دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی امامت کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بائی جمادی الثانی جو آگے آ رہی ہے ابو بکر کے وصال کا دن ہے، اور اس کے اندر اس دن انشاءاللہ
آپ کی یاد میں محفل بھی منائی جائے گی، ختم دلایا جائے گا، اور سبھی دوستوں کو اس کے اندر شرکت کی دعوت ہے کہ ہم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ وفا کرنی ہے جو آپ نے حضور کی امت کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ ختم دلانا، دعا کرنا، فاتحہ پڑھنا، حقیقت میں ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ جب کسی اللہ کے نبی کے صحابی کی، اہل بیت اطہار کی ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی خوش ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے لیے دوستوں کے بخشش کا وہ سامان بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔